رسول اللہ کے پاس مولا علی علیہ السلام تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ آپ نام رکھیے میری اس دختر کا. غور کیجئے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انی لم اکن یا لا اکن ان اسبق علی ربی، کہ میں نام رکھنے میں اپنے رب سے سبقت نہیں کر سکتا ہوں. یعنی جیسے آپ سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتی اور آپ مجھ سے سبقت نہیں کرتے، تو میں نام رکھنے میں رب سے سبقت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں انتظار کروں گا. اور اس کے بعد وحی نازل ہوئی کہ جبرائیل نے اللہ کا یہ حکم پہنچایا کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھیں. تو یہ روایت میں ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نام اسی ترتیب سے رکھا گیا جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے نام رکھے گئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنا بڑا وظیفہ ہو گیا یہ نام زینب سلام اللہ علیہا. جب آپ بی بی زینب کا نام لے رہے ہیں گویا وحی پروردگار کی تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ زینب سلام اللہ علیہ صلوات اللہم صلی علی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے یہ نام رکھا. اور اس کے بعد بعض کتابوں میں یہ فقرہ موجود ہے رسول اللہ کا کہ فرمایا کہ اوصیکم ان تحبوا زینب، کہ میں تم سے وصیت کرتا ہوں، اپنے اصحاب سے کہا کہ اپنے دل میں میری اس نواسی کی محبت رکھو. تو حضور مکرم نے شروع ہی سے خاص الخاص یہ اہتمام فرمایا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے. اور بیوی کے دستان مبارک پر نگاہ پڑی تو حضور نے گریہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس بیٹی پر مصائب آئیں گے. اور سیدہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے گا کہ اے میرے بابا جان اگر کوئی مصائب پر گریہ کرے تو کیا اجر ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ وہی اجر ہے کہ جو حسن اور حسین پر گریہ کرنے کا اجر ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شریکت الحسین تو ہے بی بی کا لقب، کم از کم 50 القاب، اور اس کے علاوہ تفصیل میں اگر جائیے تو 300 القاب ذکر ہیں بی بی کے. کتابوں میں 300 القاب ذکر ہیں، جن میں مشہور ترین تو عقیلہ بنی ہاشم ہے، عقیلۃ الطالبین. عقیلہ یعنی جہاں پر صفت عقل اپنے کمال پر ہو. بعض احادیث اور روایات میں ایک مستور کے لیے جو عقل کے بارے میں بات کی گئی ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا عقیلہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کی بھی با عقل ترین خاتون. یہ معمولی بات نہیں ہے، جہاں مجسم عقل ہے، کمال عقل ہے. اچھا آپ کو اسی خاطر ملے گا کہ شہزادی کے فضائل میں یا امام حسن علیہ السلام سے نسبت یا امام حسین علیہ السلام سے نسبت. تو حدیث میں آیا کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل کسی انسانی صورت میں ہو تو حسن ابن علی ہے. تو جہاں مردوں کی بات ہو تو عقل انسانی صورت میں ہو تو حسن ابن علی ہیں، اور مستورات میں اگر انسانی شکل میں ہو تو زینب بنت علی ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں نام تو ہم میں سے بعض کا عاقل ہوتا ہے، بعض کا عقیل بھی ہوتا ہے، اور اچھا نام ہے یہ. اگر صفت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک ماشاءاللہ عاقل تو ہے، کون کہے گا کہ میں عاقل نہیں ہوں. لیکن عقیل صفت کے اعتبار سے فرق عاقل اور عقیل میں وہی ہے کہ جو ناصر اور نصیر میں ہے. ناصر اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ ناصر ہے اس میں فاعل عربی زبان میں، نصیر ہے صفت مشبہ. جب اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے کہیں پر تو جب تک وہ فعل انجام پا رہا ہے تو وہ شخص اس سے متصف رہتا ہے. لیکن صفت مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی ذات میں وہ صفت اتنی رچ بس گئی ہو کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکے. تو رسول اللہ نے آپ جانتے ہیں کہ ناصر نہیں نصیر مانگا ہے. وہ نہیں کہ جو کبھی مدد کرے تو کبھی مدد نہ کرے. ناصر وہ کہ جب مدد کر رہا ہے تو پھر وہ نصرت کرنے والا ہے. نصیر وہ کہ جس کی ذات میں، جس کے گوشت و خون میں رسول اللہ کی نصرت موجود ہے. مشہور دعا ہے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا ناصرا یا نصیرا. تو رسول اللہ نے نصیر مانگا ہے. نصیر کے وزن پر ہے عقیل، اور عقیل کا فیمنن ہے عقیلہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں تو یہاں سے بس مختصر گفتگو کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے تو پورا ماحول بنا دیا ماشاءاللہ، جتنے کثیر تعداد میں مومنین تشریف فرمائے، ہم شفٹ تو نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال گفتگو کہیں سے بھی ہو، وہ رد شمس والی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ تو بی بی عقیلہ ہے، یعنی صفت عقل جس سے جدا نہ ہو سکے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید ترین مصائب میں بھی جو عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا؟ جو جذبات سے فیصلہ نہ کرے، جو غم کی شدت سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کرے، بلکہ خالص عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کرے، اسے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ کیونکہ عاقلہ نہیں ہے، بی بی عقیلہ ہے۔ میں اور آپ نے لقب نہیں دیا، امام معصوم نے لقب دیا ہوا ہے، عقیلہ بنی ہاشم۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ لہذا اب جب بی بی کا کلام، جو بی بی خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی کی شہادت کے غم میں احساسی طور پر خطبہ ارشاد فرمایا، نہیں، جو کہا وہ عین عقل کی بنیاد پر تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا عرض کرنے لگا ہوں؟ کیا کہنا اس بی بی کا، جب بی بی خطبہ تو معمولاً چونکہ شہادت کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر اسے عرض کر بھی چکا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ذرا کن فیکون کا مظہر تو دیکھیے گا یہاں پر، کہ یہ بزرگ علماء نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر گانے والیوں کا ہجوم ہے، سیٹیاں بجا رہے ہیں مرد، تالیاں بجا رہی ہیں عورتیں، گھوڑے ہنہنا رہے ہیں اور اونٹ بلبلا رہے ہیں، کچھ عورتیں چیخ رہی ہیں، تو سپاہی غرا رہے ہیں وہاں پر، یہ پوری کیفیت ہے وہاں پر، آپ جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَأَوْمَأَتْ بِيَدِهِ یا بِيَدِهَا، بی بی نے اشارہ کیا دست مبارک سے، بولا نہیں۔ وَارْتَدَّتِ الْأَنْفَاسُ وَسَكَنَتِ الْأَجْرَاسُ، یہاں اشارہ کیا بی بی نے کہ جو سانسیں تھیں وہ گویا رک گئیں، اور اونٹوں کی گردن میں جو گھنٹیاں تھیں بج رہی تھیں اور اپنے مقام پر ساکت ہو گئیں۔ یہ میں آپ کو بڑی قدیمی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، یہ روایت ہے۔ دست مبارک شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے اشارہ فرمایا کہ اسکتو، چپ ہو، خاموش ہو جاؤ۔ وارتدت الانفاس، گویا سانسیں رک گئیں، وسکنت الاجراس، جو گھنٹیاں تھیں وہ ساکن ہو گئیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، اب یہ کوئی تعجب نہ کرے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو مظہر کن فیکون کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ تو عام مومنین کے لیے، عام انسانوں کے لیے، کہ اللہ حدیث قدسی میں بیان ہے کہ اے میرے بندے، سبحان اللہ، فرمایا کہ میری عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، میری ایسی عبدیت میں آ جا کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ تو کوئی اللہ تو نہیں بن جائے گا، اپنے جیسا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلی نہیں کہا، مثلی ہے۔ یہاں میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ مجالس جو آپ سماعت فرما چکے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے۔ مثلی کا مطلب ہوتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، لیکن اللہ کی مثل ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درری۔ تو مثل اور مثل کا فرق کیا ہے؟ مثل ہے کہ جو ذات میں ایک جیسا ہو، اللہ کی ذات جیسا کوئی نہیں، واجب الوجود ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، بسیط ہے۔ مثل کا مطلب ہے جو صفات میں اس جیسا، یہ عربی زبان میں فرق ہے۔ مثل کا مطلب ہے ذات میں کسی کے جیسا ہونا، مثل کا مطلب صفات میں اس جیسا ہونا۔ تو اللہ چاہے تو اپنی کسی خاص صفت میں کسی کو اپنے جیسا بنا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نور کی بھی مثل ہے، مثل، میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ نور کی آیت ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ الفاظ ہے کہ اللہ کے نور کی مثل ہے کہ جیسے ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ رکھا ہے، اور چراغ ایک فانوس میں ہے،
کہ جو روشن ہے ایسے کہ جیسے کوکب دری ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اللہ کی مثل ہے، اللہ کے نور کی مثل۔ حدیث قدسی میں عبدی اطعنی، اے میرے بندے میری تو ایسی اطاعت کر کہ حتی اجعلک مثلی، نہیں مثلی، کہ میں تجھے اپنی مثل بناؤں۔ یہ ہم اور آپ جیسوں کے لیے، امام معصوم کی بات نہیں ہو رہی۔ تو پھر اللہ اپنی مثل بنائے گا تو کیا ہوگا؟ تو آگے دو فقرے ہیں، ایک یہ کہ انا حی لا اموت انت تحیی ولا تموت، میں حی ہوں مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی حی بنا دوں گا، موت نہیں آئے گی۔ سب سے بڑی مثال اس کی خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی حیات عطا کی کہ موت نہیں ہے وہاں پر، انت تحیی ولا تموت۔ اور دوسرا فقرہ یہ ہے کہ تو میری ایسی اطاعت کر کے میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں کہ جب میں کہتا ہوں کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو تجھے بھی وہ عطا کروں گا کہ تم کہو گے کن تو وہ ہو جائے گا۔ یہ عام انسانوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے دستے ولایت سے جب اشارہ فرمایا کہ انس کو تو خاموش ہو جا، تو ورتدت الالفاظ وسکنت الاجراس۔ سبحان اللہ، یہ کیا کیفیت ہے کہ جو گھنٹیاں تھیں وہ رک گئی، اور پھر بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا جب بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا تو اس خطبے کے اختتام پر حجت خدا کی سند ملی کہ امتی، اے میری پھوپھی زینب، امام سجاد کہہ رہے ہیں، انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ، آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی۔ اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔ جی ہمارا علم سب کا کسبی ہے، ہمارا علم لدن کا مطلب ہوتا ہے جو خود اپنے اندر نفس میں ہو۔ ہمارا علم کسبی ہے، ہم نے کسی سے حاصل کیا، سنا ہے یا دیکھا ہے، ہمارا علم لدنی نہیں ہے۔ امام معصوم کا علم لدنی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ علی بن ابی طالب کو کسی نے آ کر سکھلایا نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو علی کے معلم رسول اللہ ہیں اور رسول اللہ کا معلم خدا ہے۔ خود مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ کو ادب سکھایا اللہ نے، مجھے ادب سکھایا رسول اللہ نے، وَأَنَا أُؤَدِّبُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو ادب سکھلاتا ہوں میں خود۔ تو یہ ترتیب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھی۔ تو انت عالمۃ غیر معلمۃ وفہمۃ غیر مفہمۃ، آپ وہ عالمہ ہیں جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، اور آپ وہ سیکھنے والی ہیں جسے کسی نے سکھلایا نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس وقت یہ امام معصوم کی سند ملی اس خطبے کے بعد۔ لہٰذا اب جب بی بی کی بات ہے تو یہاں پر عام مستور کی بات نہیں ہو رہی، یعنی وہ خانوادہ اہل بیت میں سے بھی کسی اور مستور کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مولا علیہ السلام کی 14 بیٹیاں ہیں، ذہن میں رکھیے گا، 12 بیٹے 14 بیٹیاں۔ بی بی کے علاوہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لیے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہیں۔ سبحان اللہ، جملہ نہ ضائع کیجیے گا۔ بی بی زینب کے علاوہ جتنی بیٹیاں ہیں ان کے لیے زینت ہے کہ ان کے بابا علی ہیں، اور اس بیٹی کا مقام یہ ہے کہ علی کے لیے زینت ہے کہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اب بات ختم کر رہا ہوں بس یہاں دو نکات کو عرض کر کے۔ ایک تو یہ کہ جب اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو علم لدنی کی حاملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ توسل کرتے ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ویسے آپ نے توسل کرنا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس لیے بی بی کے نام کا توسل علماء نے بیان فرمایا ہے۔ آپ تسبیح نکالیے، 100 مرتبہ صلوات پڑھیے اور ہدیہ کیجیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو۔ یہ خواص کا توسل ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو، عوام کا نہیں۔ اپنے خاص الخاص کسی معاملے کے لیے بزرگ علماء اور عرفاء یہ توسل آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کیجیے خواہر امام حسین کو۔ ایک اس کی جلالی کیفیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 100 کے بجائے 99 مرتبہ پڑھیے اور 1 مرتبہ روک لیجیے اور خدا سے کہیے کہ پروردگار جب میرا کام ہو جائے گا تو پھر 1 مرتبہ پڑھوں گا وہ، اور اس سے تسبیح کو مکمل کر لوں گا۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ خود بی بی کے نام کا عدد 69 ہے، اور 69 ٹائمز صلوات پڑھ کر 69 دن تک، اور وہ سکے 69 ہو یا نوٹ 69 ہو، اس عدد کے مطابق بھی صدقہ کرنا، یہ بھی ایک توسل بتلایا گیا ہے۔ تو یہ تو خاص بی بی کے نام سے توسل ہے۔
اور دوسرا یہ کہ جب بی بی کی زیارت، جو کوئی تفصیلی زیارت بھی اور مختصر زیارت بھی لکھی ہوئی کتابوں میں، البتہ کوئی معصورہ زیارت تو ہم تک نہیں آ سکی، لیکن یہ کہ اس میں بہت غور طلب جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 القاب بی بی کے ایسے ہیں کہ جن پر تمام علماء اور فقہا اور عرفاء انگشت بدندہ ہیں کہ اس کی کیا گہرائی ہے۔ ایک ہے شریکت الحسین، ایک ہے عدیلت و خامس اہل الکساء۔ عدیلت و خامس اہل الکساء کا مطلب اہل الکساء پنجتن جو چادر میں تھے، ان میں سے خامس امام حسین۔ عدیلت و خامس اہل الکساء کا مطلب یہ ہے کہ جو میزان میں اہل کساء کے 5ویں فرد کی برابر ہو۔ تو شریکت الحسین نہیں فقط بی بی، عدیلت الحسین ہے، یہ بی بی کی زیارت میں لفظ ہے۔ تو السلام علیکی یا عدیلت خامس اہل الکساء، یہ بی بی کی زیارت میں ہے۔ وہ بی بی کے جو اہل کساء کی خامس کی عدیلہ ہے، کی برابر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب وہاں اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں توسل عرض کر دیا، دوسرا جو نقطہ میں اختتام پہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ توسل کس بارے میں ہو۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو اس بات پہ ضرور غور فرمائیں، کوئی آپ کو حجاب کا پابند نہیں بنا سکتا، کوئی مولانا، کوئی خطیب، وہ آپ کو شرعی مسئلے بیان کر سکتے ہیں، آپ کو حجاب کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، لیکن واقعاً حجاب کوئی نہیں کروا سکتا جب تک کہ جس کی روح متصل نہ ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کیفیت میں کہ جہاں بی بی دربار یزید میں تو پہلی بات جو بی بی نے کہی تھی وہاں پر وہ یہی کہی تھی کہ تو نے ہمیں نامحرموں کے درمیان کھڑا کیا ہے، تو بی بی کے دل میں یہ غم رہا۔ تو جہاں کہیں اگر میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، اگر آپ کو حجاب کے معاملے میں کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کبھی کبھی نفس آمادہ نہیں ہو رہا تو آپ اس سلسلے میں مدد طلب کریں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ میں نے آپ سے کہا کہ حجاب فقط وہی خاتون کر سکتی ہیں کہ جس کی روح کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ بس اختتام کر رہا ہوں میں۔ دوسرا، ولایت پذیری بی بی کی۔ جی، آپ کو پورے واقع کربلا میں 2 ہستیوں کے بارے میں کہیں نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ کہا اور سامنے سے انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہو۔ ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ایک حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام۔ کہیں پر سامنے کوئی مشورہ دیا، ہم کون ہوتے ہیں امامت کو کوئی مشورہ دینے والے کہ ایسا کر لیجئے تو ویسا کر لیجئے۔ جہاں کمپلیٹ سرنڈر ہو جائے اسے کہتے ہیں ولایت پذیری۔